26 نومبر کو ان کا چیف منسٹر بھی بھاگ گیا، ان کے کارکن بھی بھاگ گئے، ان کی اہلیہ بھی چلی گئی، یعنی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، گورننس سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں خراب ہے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں، دھڑے بندیاں اور انتشار ہے۔ خط کا جو کانٹینٹ ہے اس میں عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں معیشت خراب ہو گئی، تو بھائی میں یا آپ تو نہیں کہہ رہے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ جب جہانگیر ترین کے جہازوں کو بھر بھر کر ایم این ایز اور ایم پی ایز لائے جا رہے تھے، وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی؟ آپ بتائیں نا کہ آپ کے خط میں ہے کیا؟ آئین و قانون کی سربلندی کی کوئی بات ہو، جمہوریت کے بقا کی کوئی بات ہو، کوئی اور ریاست اور ملک کی بہتری کے حوالے سے کوئی بات ہو؟ یہ موز ایک بلیک میلنگ ہے، اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان سیاسی میدان میں نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی کل سیاست جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سیاست کھیل رہے ہیں۔ وہ 8-10 یوٹیوبرز ہیں، ان کی کمائی ہو رہی ہے کروڑوں میں، وہ یوٹیوب کی وارداتیں کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں۔ ایک غول جاہلیت ہے، میں اسے غول جاہلیت بولتا ہوں، وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر، پھر کہا کہ ہم کوئی غلام ہے، پھر کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پھر بھائی رچرڈ گرینیل کے ٹویٹس پر بھنگڑے کیوں ڈال رہے تھے؟ گزشتہ ایک ہفتے سے عمران خان کے خط کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط لکھا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط نہیں لکھا گیا، اور اس کے حوالے سے بہت سارے من گڑت چیزیں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ ان سارے چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حماد حسن صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے، ان سے آج گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہے، کیا یہ خط لکھا گیا ہے یا یہ ویسی خبریں شیئر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، خط اگر عمران خان کہتا ہے کہ خط لکھا ہے تو چلو مان لیتے ہیں کہ لکھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے، لیکن ہمیں اس کے پس منظر میں ذرا جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا۔ ایک تو یہ ایسے موقع پہ لکھا گیا جب عمران خان کے ہاتھ میں کوئی پتہ باقی نہیں بچا، یعنی آپ دیکھ لیں انہوں نے احتجاج شروع کیا، 4 اکتوبر کو اسلام آباد آئے، احتجاج ناکام ہو گیا، ان کا وزیر اعلیٰ بھی بھاگ گیا، پھر 24 نومبر کو دوبارہ آئے، 26 نومبر کو ان کا چیف منسٹر بھی بھاگ گیا، ان کے کارکن بھی بھاگ گئے، ان کی اہلیہ بھی چلی گئی، یعنی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلنا شروع کیا، رچرڈ گرینیل کے 1-2 ٹویٹس آئے، مختصر سے 2-4 ٹویٹس کرنے لگے۔ یہاں پر جب امریکن ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے سب کچھ ڈینائی کر دیا کہ ان کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا تھا۔ ان کے پارٹی کے اندر شدید توڑ پھوڑ ہے، گورننس جو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، گورننس سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں خراب ہے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں، دھڑے بندیاں اور انتشار ہے، تو عمران خان کے پاس کیا بچا تھا؟ اب چونکہ وہ آخری پتہ کی بات کرتے رہے، تو آخری پتہ بس یہی تھا کہ بس یہ آخری خط اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد تو اس کے کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، خط کا جو کانٹینٹ ہے اس میں عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں معیشت خراب ہو گئی، تو بھائی میں یا آپ تو نہیں کہہ رہے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، پوری دنیا مان رہی ہے، اور تمام فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہیں کہ وہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے، تو سیاسی مداخلت اب تو چھوڑے، جب جہانگیر ترین کے جہازوں کو بھر بھر کر ایم این ایز اور ایم پی ایز لائے جا رہے تھے، وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی؟
وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی جب جنرل فیض حمید 34 ممبران کو سینٹ میں لے کر 64 ممبران کو شکست دے رہے تھے. وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی جب کرنل لیاقت پارلیمان چلا رہے تھے. وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی جب آپ افسران کو بلا کر انہیں کہتے تھے کہ خواجہ آصف کے ساتھ یہ کرے اور فلانا کے ساتھ یہ کرے. وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی جب رانا ثناء اللہ پر ہیروئن کا جھوٹا کیس ڈالا گیا اور ایک سرونگ آفیسر آپ کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا. یہ تو سب کچھ آپ نے کیا ہے. آپ الیکشن دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو الیکشن دھاندلی کا الزام تو 1977 میں بھی لگا تھا. یہ تو ہمارا المیہ ہے. ہمیں ہمیشہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 77 میں بھٹو کے خلاف سیاسی جو اپوزیشن جماعتیں تھی انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا. بھٹو حکومت بھی ختم ہوئی. مقبول ترین رہنما پھانسی بھی چڑھے. مارشاء اللہ بھی 10 سال کے لیے لگا. پھر 90 میں یہ الزام بے نظیر بھٹو نے بھی لگایا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. پھر نواز شریف نے بھی یہ الزام کئی مرتبہ لگایا. پھر 2018 میں RTS کا سلسلہ ہمارے سامنے کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی, RTS کو بٹھایا گیا تھا. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. تو آپ بتائیں نا کہ آپ کے خط میں ہے کیا؟ آئین و قانون کی سربلندی کی کوئی بات ہو, جمہوریت کے بقا کی کوئی بات ہو, کوئی اور ریاست اور ملک کی بہتری کے حوالے سے کوئی بات ہو. یہ موز ایک بلیک میلنگ ہے. اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے. سر اگر کوئی خط لکھ بھی لے, خط چیف جسٹس کو بھی لکھا جا سکتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی لکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ اس شخصیت تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بیانیہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان سیاسی میدان میں نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی کل سیاست جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سیاست کھیل رہے ہیں. وہ 8-10 یوٹیوبرز ہیں, ان کی کمائی ہو رہی ہے کروڑوں میں. وہ یوٹیوب کی وارداتیں کر رہے ہیں, وہ کما رہے ہیں. ایک غول جاہلیت ہے, میں اسے غول جاہلیت بولتا ہوں, وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور 6 مہینے پہلے کہتا ہے کہ اڈیالہ ہیلی کاپٹر پہنچ گیا ہے, تیاری کر لے, دروازے کھل گئے ہیں بنی گالہ کے اور صفائی ہو گئی ہے, عمران خان شام سے پہلے آ رہے ہیں. 6 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا وفد عمران خان سے ملنے بنی گالہ اڈیالہ چلا گیا ہے اور اس کی منتیں کی جا رہی ہے. اگر عمران خان 1 گھنٹے تک مان گیا تو سارا منظرنامہ بدل گیا. یہ 4 مہینے پہلے کہتا ہے اور اس کو لوگ سن رہے ہیں. جب سن رہے ہیں اور ہم انہیں غول جاہلیت نہ کہیں تو پھر ہم انہیں کون سا افلاطون مان لیں؟ جب یہ چیزیں سن بھی رہے ہیں اور صورتحال ویسی کی ویسی ہے, ایک بھی خبر ٹھیک ثابت نہیں ہو رہی ہے, اور اسی سوشل میڈیا کو عمران خان اون بھی کر رہے ہیں اور اسی سوشل میڈیا کی جاہلیت ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. کارکردگی بھی نہیں ہے, جھوٹ بھی ہے, ہر لحاظ سے غیر سیاسی رویہ بھی ہے, فاشزم بھی ہے, اور اس کے باوجود وہ لوگ یہ سن رہے ہیں. تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ ان کا لیڈر بھی عمران خان ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ لوگ جو ان کے مخالفین ہیں یا کچھ صحافی بھی کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ کو جھوٹ کو جو ہے وہ سچ کو میں بدلنے کے لیے بڑے ماہر ہیں اور جھوٹا بیانیہ بنانے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہے. کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ منظم کوئی پروپیگنڈا چلا رہی ہے؟ پروپیگنڈا تو آج سے نہیں چلا جا رہا ہے. پروپیگنڈا تو 2011 سے جب پی ٹی آئی کھڑی کی گئی تھی تو پروپیگنڈا تو اسی وقت سے چلایا جا رہا ہے, اور ایک نسل کی ایڈکشن ہو گئی ہے, ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس جھوٹ کے, اس پروپیگنڈے کے. اور یہ وہ اذیت پسند رویہ ہے جو سوات میں مہمان کو بھی مار دیتے ہیں, جو کاٹلنگ میں ایک مولوی صاحب کو بھی مار دیتے ہیں, جو سیالکوٹ میں ایک سری لنکن مہمان کو بھی مار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہی رویہ ہے. اس نے سیاست کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, اور سیاسی لبادہ یہ صرف پی ٹی آئی کا اوڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جھوٹ پروپیگنڈے کی بہتات ہے. دوسری جماعتوں میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے, اور اسے سوشل میڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے.
تو یہ ایک مخصوص رویہ اور ایک مخصوص نفسیات اور ایک مخصوص گروہ ہے جو اس طرح کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا، عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر، پھر کہا کہ ہم کوئی غلام ہے، پھر کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو پھر بھائی رچرڈ گرینیل کے ٹویٹس پر بھنگڑے کیوں ڈال رہے تھے؟ پھر ٹرمپ کارڈ کیوں لہرا رہے تھے؟ گو کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو ایک طرف تو آپ ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام کہتے، اور دوسری طرف وہاں سے رچرڈ گرینیل جو کوئی گمنام سے آدمی ہے، کوئی اتنے اہم آدمی بھی نہیں ہے، ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے، تو پھر آپ اس پر بھی بھنگڑے ڈالنے لگتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. معید پیرزادہ کہیں کسی سینیٹر سے کانفرنس میں ملتا ہے اور پھر ان کو ٹریپ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بس بات ہو گئی ہے، اور امریکہ اب معید پیرزادہ کے کہنے پر امریکہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا پاکستان جیسے حساس ملک کے حوالے سے، جو ایک ایٹمی ملک بھی ہے، اور اس خطے میں امریکی انٹرسٹ بھی بہت ہے، ان کے تحفظات بھی ہیں، ان کے مفادات بھی ہیں، اور وہ معید پیرزادہ سے ملاقات پر اپنی پالیسی تبدیل کرے، اور اس کو بھی یہ لوگ مان رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں کی رائے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی سیاست کی اہمیت کیا ہے؟ سر یہ حالیہ ایک قانون بنایا گیا پیکا جس کو کہا جاتا ہے، یہ بتائیے گا کہ پیکا کا قانون جو پاکستان کی تحریک انصاف کا جب ان کا دور تھا، اسی ٹائم میں بھی یہ پیکا قانون کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی اور یہ لوگ جو ہے اس کے حامی نظر آ رہے تھے ہمیں. تو پھر اب کیا ہوا کہ اس وقت پہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ذرا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چینج کر لیں، پی ٹی آئی کے خلاف کر لیں، پھر یہ پی ٹی آئی والے، یہ عمران خان اس کے کی مخالفت میں سب سے پہلے کھڑا ہوگا، چونکہ سوشل میڈیا پر ان کی اجارہ داری ہے، ان کا جھوٹ چلتا ہے، ان کا بیانیہ وہاں پر بکتا ہے، جو جھوٹا ہے، فیک ہے سارے کا سارا، وہ وہاں پر بکتا ہے. وہ تو ان کی دکانیں ہیں، ان کی مارکیٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو ظاہر ہے وہ تو اس پر ناراض ہوں گے. لیکن پیکا کی مخالفت ایسے میں دوسرے صحافیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں کروں گا. بھائی یہاں پر اس ملک میں پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پیمرا جیسے ادارے ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، ایک ایک خبر وہاں سے ہو کر جاتی ہے، کئی مختلف ڈیسک سے ہو کے جاتی ہے، ایڈیٹر تک پہنچتا ہے، اور پھر کہیں جا کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے. سوشل میڈیا یہ ہوا کہ نہ ان کے پاس ذہانت تھی، نہ ان کے پاس دیانتداری تھی، نہ ان کے پاس سکل تھا، نہ تربیت تھی، نہ ہنر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس فقط ایک موبائل تھا، ایک کیمرہ تھا، اور انہوں نے وہ لگا لیے، اور پھر ان کے منہ میں اور ان کے ڈل مائنڈ میں جو بھی آتا رہا وہ بکتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور ایک پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا. اور اس کی حمایت عمران خان کریں گے، کیونکہ عمران خان کی تو پولیٹیکل مارکیٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو صحافی اس پہ شور مچا رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکا قانون جو ہے یہ غلط قانون ہے، یا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر جو خبریں دیتے ہیں اس کے اکثر کوئی بنیاد نہیں بھی ہوتی، کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ دیکھیے، صحافی اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اور ویسے بھی کوئی قانون اسپیسیفک یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہے وہ ہمیشہ اسی طرح، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں، قانون میں تبدیلیاں لائی جاتی ہے. یہ تو اس کا ایک انیشیل سٹیج ہے. ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ اس کو صرف فیک نیوز اور جھوٹے پراپیگنڈے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، یا اس کی آڑ میں سیاسی مخالفین جو ہیں، جو مخالف صحافی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر ان کو عملی طور پر ایسا ہوا کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، سیاسی مخالفین کو زبان بندیاں کی گئی، تو پھر تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، دوسرے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر اس نے اسپیسیفک اس کو ٹارگٹ کیا کہ جو جھوٹا پراپیگنڈا ہے، جس طرح لاہور کے پنجاب کالج میں ایک لڑکی کی ریپ کا واقعہ سامنے آیا، اور اس سوشل میڈیا نے اس کو انتہائی
زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا، لیکن ایک خاندان کی بے عزتی تو ہو گئی، ایک لڑکی بیچاری کی عزت خاک میں ملا دی، حالانکہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ اگر اس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا تو پھر مجھے تو کیا، پاکستان کے ہر صحافی کو پی کا قانون کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پی کا قانون کی آڑ میں سیاسی مخالفین یا مخالف صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تو پھر اس کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔